سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر آقا کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم غربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم غربے مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا
دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر، اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض جاؤں، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا در ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمران بھائی میں ایک بات سوچ رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے رکن مجلس مدنی چینل بھی ہیں، دو اراکین مجلس مدنی چینل آج ہمارے ساتھ ہیں۔ سیدھے ہاتھ پر ہمارے یوسف سلیم بھائی ہیں، ماشاءاللہ نگران مجلس تاجران پاکستان، مجلس رابطہ برائے تاجران پاکستان کے ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ، اور مجلس مدنی چینل کے رکن بھی ہیں، سیدھے ہاتھ میں ہیں۔ دل کی جانب ہمارے زبردست اور بڑے جید مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کا جو سب سے ایک جسے آپ کہیں کہ ہائی رینکڈ جو شعبہ ہے، فائنل پریویو، اس کے جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں، فائنل مفتشین کے ایچ او ڈی بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، نگران بھی ہیں، اور میرے دل کی جانب موجود ہیں۔ عمران بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس پر میں آپ سے بات کروں گا کہ جب انہوں نے آخری شعر پڑھا اس کا مقطع کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، آپ کو بھی اس سال سفر حج کی سعادت نصیب ہوئی، تو اس شعر کے تناظر میں کچھ آپ کہیں تو میرا اس سے ظن ہے کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا، کچھ محسوسات، کچھ کیفیات، سفر حج ہو، زندگی کا پہلا سفر ہو، اور پھر جو ہے وہ سفر مدینہ بھی ہو، کیا کہیں گے آپ اس شعر کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو کیفیات تو ایسی ہوا کرتی ہیں کہ بیان کے قابل نہیں ہوا کرتی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ کیفیت بھی نصیب والوں کو ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے یقیناً یہ انہی کا کرم ہوا کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہی سوال میری زبان پر تھا۔ تو بہرحال وہاں کی تو باتیں اور برکتیں اور وہاں کی شفقتیں اور وہاں کے انعامات، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو۔ واقعی ایسا ہوا، اور الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، آپ کی برکتیں، آپ کے احسانات، آپ کے انعامات جتنے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں،
لیکن یہ جو اس شعر کے اندر کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کیفیت کو پانے کے لیے یہ ہر ایک پر یہ کیفیت طاری ہوتی نہیں ہے جی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ کیفیت پانی ہے تو عاشقان رسول کے ساتھ مدینے کا سفر کیا جائے، اور اگر ویسے ہی جو ہے وہ سامان سفر باندھ لیا اور چلے گئے مدینہ شریف کے اندر، برکتیں پھر بھی ملیں گے اور رحمتیں تو پھر بھی حاصل ہوں گی، لیکن عاشقان رسول کے ساتھ اگر سفر ہو تو پھر ہم نے ان اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ عاشقان رسول کے ساتھ جب سفر کر کے پلٹتے ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے اپنا جو آپ نے ذکر کیا وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدد ذلہ العالی بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ کچھ وقت کے لیے حج کے سفر پر تھے، تو اس کے علاوہ بھی ہم نے وہاں وقت گزارا، مدینے میں بھی کچھ لمحات آپ کی معیت میں الحمدللہ گزارنے کا موقع ملا، لیکن ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ رکن شورا کے ساتھ ہم نے جو وقت گزارا، اس کی کیفیت، اس کی روحانیت اور اس کا جو انداز تھا وہ سب سے الگ تھلگ تھا، اس کا مزہ بھی الگ تھا، اس کا جو ہے وہ انداز بھی الگ تھا، اور سوز و گداز کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ ہم نے رکن شورا کے اندر الحمدللہ دیکھا ہے، اپنا قبلہ یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ، تو ان کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی، تو بہت ساری چیزیں ہم نے بھی ان سے سیکھی۔ تو مجھے ایک بات اس وقت یہ یاد آئی اپنا سلمان بھائی کہ جب سفر حج سے پہلے جب آپ لوگ گئے تھے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے، اور اس وقت بلاوا ہمارا بھی تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو وہاں سے جب واپس آئے تھے اسلامی بھائی مدنی قافلے والے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران بھائی جانا تو مدنی قافلے کے ساتھ جانا، اور اس وقت مدنی قافلے کے اندر جو مزہ آئے گا، جو فیض ملے گا، اس کی بات واقعی الگ ہے۔ اور یہ میں نے واقعی اس کو آبزرو کیا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس کو دیکھا میں نے واقعی کہ جو عاشقان رسول کے ساتھ وقت گزرا اس کی بات ہی الگ ہے اور اس کا مزہ ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ صحبت مؤثرت، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت ہوگی، ذوق و شوق والوں کی معیت نصیب ہوگی تو ذوق و شوق نصیب ہوگا۔ ہمیں تو الحمدللہ جو سعادت ملی وہ سارا سفر الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ تھا، اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، اتار کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ، جنہوں نے چل مدینہ کی سعادت پائی، امیر سنت کے ساتھ سفر مکہ و مدینہ کیا، انہوں نے کیا بہاریں دیکھی ہوں گی، کیا ادب ہے، کیا احترام سکھایا ہے، کیا ذوق اور شوق اور سوز اور ایک چاشنی عشق کی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے شیخ طریقت امیر سنت نے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ کیسی مبارک تربیت کا انداز ہے ہمارا، تو عمران بھائی یہاں سے ہم ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں ایک تربیت ہے، اور جو ہے وہ نعت خوانی ہوئی جو ہے اندر جانے سے پہلے، ایئرپورٹ میں انٹر ہونے سے پہلے، پھر آگے جس نے بھی سفر جو لائن میں لگے ہوئے ہیں، بورڈنگ ہو رہی ہے، اشک بہا رہے ہیں، امیگریشن کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، امیگریشن کلیئرنس کروا رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ اشک بہا رہے ہیں، آگے جو ہے وہ جا رہے ہیں، وہ جو سیکیورٹی جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان سے گزر رہے ہیں، ان میں بھی ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہے، اللہ اکبر۔ پھر جہاز میں ہے وہاں پر بھی، پھر مدینہ شریف پہنچنے والے ہیں، ادھر بھی جب پہنچ گئے ایئرپورٹ پر، مدینہ شریف کے مطار پر جو ہے وہ پہنچے، وہاں پر بھی، پھر جب اپنے ہوٹل پر پہنچے اس کے بعد وہاں پر بھی، پھر جب جانے سے پہلے بھی، اللہ اللہ اللہ، کیا جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی نے تربیت بھی فرمائی ہے، اور پھر ذوق اور شوق اور سوز کی کیفیت بھی جو ہے امیر سنت کے فیضان سے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہی چیز وہاں پر ہمیں نظر آئی، مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اللہ اللہ سلمان بھائی جی، تو اپنے عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، یوسف بھائی بھی الحمدللہ وہاں کرم فرما تھے، تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے دعوت اسلامی کو جو عزت اور مقام عطا فرمایا وہ ہمیں وہاں پر بھی الحمدللہ نظر آیا۔ مختلف ممالک کے جو افراد تھے جی، وہ آ کر جو ہے اس طرح محبت سے، والہانہ انداز سے ملتے تھے اللہ اللہ، کہ بندہ اشک کر اٹھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے در پر بلایا اور عزت بھی ایسی عطا فرمائی۔ واہ واہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا، مغرب کا وقت تھا اور پہلا دن تھا کہ جس دن میں عبدالحبیب بھائی سے ملا تھا، تو وقت ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹھیک ہے بھی فلاں جگہ پر آ جائے، وہاں پر بیٹھیں گے۔ وہاں پر بیٹھے تو میں گیا تو رکن شورا تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تو ہم بھی جا کر کچھ پیچھے بیٹھ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، گنبد خضرا کے سامنے ہی، اللہ اللہ، کیا نظارے ہیں۔ اچھا، وہ جس جگہ بیٹھے تھے اس رات کو، اس جگہ پر رات کو 2 بجے کے بعد اگر جا کر بیٹھا جائے نا تو بھینی بھینی خوشبوئیں آتی ہیں، اللہ اللہ اللہ، عجیب ایک ماحول ہوتا ہے۔ یہ بھی وہاں پر الحمدللہ ہم نے مدنی قافلے کے ساتھ دیکھا۔ تو میری ملاقات نہیں ہوئی تھی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ اس وقت،
کیونکہ وہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو یوسف بھائی بھی تھے وہاں بیٹھے تھے. تو کیا ہوا کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا، جب اپنا نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے تو اتنا رش بڑھ گیا کہ رکن شورا کو جو ہے نا وہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. اب یوں ہوا کہ حاجی صاحب اس طرف گئے ہیں یا اس طرف گئے ہیں، کہاں گئے، یعنی نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئے. اور میں چونکہ پیچھے رہ گیا تھا، الحمدللہ مدنی حلیہ میں ہی تھے، تو کئی لوگوں نے روک کر پوچھا کہ یہ بزرگ شخصیت جو جا رہے ہیں یہ کون ہے. اللہ اللہ اللہ. تو پھر میں نے کہا کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت کے شاہکار ہیں، اللہ اللہ. رکن شورا ہیں. تو بہت الحمدللہ وہاں پر برکتیں ملی. شان ہے ان کے غلاموں کی، اتار کا عالم کیا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، اس موضوع پر بات اگر چل پڑے آگے تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حسن رضا خان رحمہ اللہ نے کیسے عشق میں اور کیسے ذوق اور شوق اور سوز میں ڈوب کے یہ کلام لکھا ہوگا کہ ان کے مقتے پر ہم نے بات کی ہے اور وہ بات چلتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے. اور جس کی زندگی میں محبت مصطفیٰ، سوز مصطفیٰ، غم مصطفیٰ کا پہلو نہیں ہے، میں یہ کہوں کہ وہ خالی خالی جی رہا ہے تو بات غلط نہیں ہوگی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایک بات سلمان بھائی اور ایڈ کرنا چاہوں گا. اب جیسے کہ ہم مدنی چینل پر آتے ہیں، رکن شورا بھی مدنی چینل پر آتے ہیں نا، تو کئی لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ رونا دھونا صرف کیمرے کے سامنے آ کر کرتے ہیں، اللہ اکبر، یا پھر جو ہے وہ اسکرین کے سامنے ایسا ان کا معاملہ ہے. اللہ گواہ ہے، میں جیسے رکن شورا کے ساتھ بھی رہا، دیگر اراکین اپنا ذمہ داران کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رہا، امیر اہل سنت کی کیفیت کو بھی ہم نے دیکھا. کیمرے کے سامنے جو کیفیت ہوا کرتی ہے ان لوگوں کی، اللہ والوں کی، اس سے بڑھ کر کیفیت جو ہے نا وہ آف اسکرین ہوا کرتی. اللہ اکبر. عمران بھائی، میری آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا ہے اللہ اللہ وہ شاید آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی پہلی جو میں نے دیکھا تھا، اور مغرب کی نماز کے بعد ان کی مکہ شریف سے واپسی تھی، عبدالحبیب بھائی کی. اللہ اکبر. میں اس کیفیت کو الفاظ کا جامع پہنا ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسی کیفیت تھی. اسنائم بھائی ساتھ تھے، تھوڑے قدم جو ہے وہ الٹے قدم چل رہے ہیں، مکہ شریف کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے کرتے پیچھے آ رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جو ہے وہ رواں ہیں. اور یہ سلسلہ عصر کی نماز کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے دعا کا، اس وقت سے جاری ہے. پھر ہم بھی ساتھ تھے الحمدللہ، اور بھی کافی سارے عاشقان رسول تھے. اب یہ پیچھے جا رہے ہیں، پھر آگے آ رہے ہیں، پھر پیچھے جا رہے ہیں، یعنی ایک عجیب سی بے خودی کسی کیفیت ہے، وارفتگی کی کیفیت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ واقعی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنائے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شیخ طریقت امیر سنت کے دامن کرم سے وابستگی کی یہ بہار الحمدللہ نصیب ہوتی ہے. موضوع آج کا ہمارا جو پرٹیکولر موضوع ہے جس پر ہم نے آج مدنی پھول لینے ہیں مبلغین دعوت اسلامی سے، وہ ہے خیانت. یوسف بھائی کس طرح ابتدا کریں گے موضوع کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو مدینہ کے اس گفتگو میں کچھ اپنا حصہ بھی ملانا چاہوں گا. ضرور. کہ چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ میرا. تو عبدالحبیب بھائی کو دیکھا ہے کہ بالخصوص یہ مدینہ منورہ کی حاضری کی بار بار ترکیبیں کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی ان کے جدول میں کچھ وقت ایسا نظر آتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا اسپیس ہے، 2-3 دن جدول جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل ہے، تو یہ فوراً سے کہتے ہیں کہ یوسف یار مدینے جانے کی ترکیب کرنی ہے اور میں مدینے جا رہا ہوں، اب کسی کو جدول ترکیب نہ دینا. اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. یہ تو ایک انداز رہتا ہے. لیکن بالخصوص عبدالحبیب بھائی کو یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں پہلی بار اگر مدینے جا رہا ہو، یہ ان کے ساتھ مدینے جانے کی ترکیب کرتے ہیں. میں نے ایک بار پوچھا کہ عبدالحبیب بھائی یہ کیا مطلب انداز ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر مدنی چینل کے عملے کو ہی لے لیا جائے یا ذہنی آزمائش کا جو مدنی قافلہ بنتا ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں پہلی بار مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، حاضری کے لیے یہ ترکیب کرتے ہیں اور یہ سفر اختیار کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا اس میں کیا حکمت ہے آپ کی، کیا اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ جب بندہ عشق و مستی میں پہلی بار اپنی زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور کی حاضری دیتا ہے، یوں تو اس نے کئی بار مدینہ منورہ کو تصویروں میں دیکھا ہوتا ہے، مختلف ڈاکومنٹریز میں دیکھا ہوتا ہے، مدینہ کی باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اس شہر مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے انداز اور اس کی کیفیت کا ایک عالمی دوبالا ہوتا ہے اور دیدنی ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان عاشقوں کے ساتھ ضرور سفر کروں کہ جو فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کی حاضری دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ دعاؤں کا حصہ مجھے بھی مل جائے
اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں عشق رسول کی نعمت عطا کرے. تو یہ انداز بھی ہم نے ان کا دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے. اور وہی والی بات کہ اگر ہم عشق رسول چاہتے ہیں تو عاشقوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ کہیں کہ بھائی میں تو بڑا مبلغ ہوں, رکن شورا ہوں, اب یہ عام سے لوگوں کے ساتھ جانا, سفر اختیار کرنا, ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ عشق جو ہے وہ کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عاشقوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے. موضوع کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ موضوع آج کا آپ نے جو رکھا ہے وہ ہے خیانت. جی. پہلی اگر نظر میں بات کی جائے یا خیانت کا لفظ سنتے ہی جو پہلی بات ذہنوں میں آتی ہے وہ آتی ہے امانت میں خیانت. ٹھیک ہے, ایک عام سا ایک معاشرے کا جسے کہا جائے کہ یہ پروسپیکٹس ہے, کہنے کا انداز ہے کہ امانت میں خیانت کرنا. امانت میں خیانت سمجھی جاتی ہے کہ صرف اور صرف کسی نے کوئی چیز آپ کو امانتاً رکھوائی اور اب اس میں سے کچھ آگے پیچھے کیا تو اسے خیانت کہتے ہیں. حالانکہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں. اس کے معنی بہت سارے پیمانے میں آتے ہیں اور بہت سارے ذرائع سے بیان کیے جا سکتے ہیں. دھوکہ, بددیانتی, ملاوٹ کرنا, جھوٹ بولنا, کسی کے ساتھ ہاتھ کر جانا, اس قسم کے جو معاملات ہیں یہ بھی خیانت میں آتے ہیں اور یہ خیانت کہلاتے ہیں. اصل میں خیانت جو ہے وہ انسان اپنی زندگی میں اس انداز کے ساتھ کر جاتا ہے کہ اسے کئی معنوں میں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آیا میں یہ خیانت کر بھی رہا ہوں یا نہیں کرتا. صرف اور صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کسی نے کوئی چیز مجھے امانت رکھوائی, اب اس میں سے اگر میں کچھ کمی بیشی کر دوں گا تو یہ خیانت کہلائے گی. حالانکہ وہ اپنے معاملات میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, یہ بھی خیانت کر رہا ہے. وہ اگر کسی کی نوکری کر رہا ہے, اپنا ٹائم اگر اس نے کسی کو دیا ہے کہ میں فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک تمہارے پاس جاب کروں گا, اب اس ٹائم کے دوران وہ اپنے پرسنل کام کر رہا ہے یا اس کے بتائے ہوئے کام جس کی یہ نوکری پر ہے اس کے بتائے ہوئے کاموں کے جدا کر رہا ہے, تو یہ بھی اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی سودا بیچ رہا ہے, اب اس سودے میں یا تو کمی بیشی کرتا ہے, کم تولتا ہے, غلط بیانی سے کام لیتا ہے, تو یہ بھی سامنے والے کے ساتھ جس کو یہ مال بیچ رہا ہے یہ اسے دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ دے کر یہ خیانت کر رہا ہوتا ہے. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک معاشرے کا جسے کہا جائے کہ سلوگن ہے کہ آج بندہ جو ہے وہ کیش پر زیادہ معاملہ کرنا پسند کرتا ہے بجائے اس کے کہ ادھار. کیش جو ہے یہ بندہ زیادہ وہ کرتا ہے کہ یار کیش آج معاملہ کیا, کیش پیسے آ گئے, نقد آئے, نقد میں جو ہے وہ عافیت ہے, اور ادھار میں جو ہے وہ پتہ نہیں کب ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. تو بندہ جو ہے وہ دنیا کو کیش سمجھتا ہے صحیح, اور آخرت کو اس نے ادھار سمجھ لیا. یعنی ہاتھ کے ہاتھ اگر میں نے کسی معاملے میں چیٹنگ کی 2 پیسے کا فائدہ ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو ہے مجھے آج نفع ہو گیا, 2 پیسے زیادہ مل گئے. ایک چیز تھی 10 روپے کی تھی, میں نے اسے فروخت کیا 15 میں بیچ دیا, کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر, کسی کو جھوٹ بول کر, کسی کو غلط بیانی کر کے دے دیا, تو اب جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ مجھے نفع مل گیا, 10 والی چیز کے 15 روپے مل گئے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھوں ہاتھ کیش جو ہے آج یہ معاملہ کر لیا. حالانکہ اگر اس معاملے کو میں آخرت پر رکھتا کہ بندہ جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھے, مومنین کا تو یقین ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہو پھر اس کے ساتھ ایفرٹ بھی تو ہو. ایفرٹ, ہاں جی, اپنی زندگی میں اس قسم کی ایفرٹس نہیں کرتا, اس قسم کے معاملات پر وہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتا کہ آخرت میں یار وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ بیان تو کیا جاتا ہے کہ جنت ملے گی, حوریں ملیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن وہ جب ہوگا تب ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ادھار کو بھی پسند کرتا ہے. بڑی پیاری مثال آپ نے فرمائی احیاء العلوم میں. آپ نے مثال دی کہ ایک تاجر جو ہے وہ کیش میں بزنس کرتا ہے, لیکن اسے جب نفع معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اسے ادھار بیچوں گا تو اب اس میں اتنا نفع ہوگا, تو اب وہ ادھار بیچنے کو پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں انسان کو ڈاکٹرز جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں کہ یہ پھل نہیں کھانا, یہ جو ہے وہ آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے. جس کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے آئل نہیں کھانا, اس میں جو ہے وہ پرہیز اختیار کرتا ہے. کیش سے جو ہے
وہ منہ موڑتا ہے اور ادھار کی طرف جاتا ہے کہ آج اگر اس کیش سے بچ گیا تو اب جو ہے وہ اگلی زندگی میں میرے لیے راحت ہوگی. تو یہ چیز جو ہے وہ ہم اختیار کرنی چاہیے. انسان جو ہے وہ وقتی فائدے کو نہ دیکھے بلکہ اخروی فائدے کو بھی مد نظر دیکھے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. اب جو ہے کس معاملے میں خیر خواہی ہوتی ہے، کس طریقے سے خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک بار ایک مقام سے ہوا تو قبرستان تھا. قبرستان میں ایک مردے نے آپ کو آواز دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کو حیات بخشی. وہ کھڑا ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو زندگی میں کیا کرتا تھا، تیرے کیا معاملات تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں کلی تھا اور میں لوگوں کا بوجھ اٹھا کر ان کے مقام پر چھوڑا کرتا تھا. ایک بار میں نے ایک لکڑی کا گٹھڑا اپنے سر پر اٹھایا اور اسے اس کے مالک کے بتائے ہوئے جگہ پر چھوڑنے جا رہا تھا کہ راستے میں اس لکڑی سے ایک تنکا میں نے لے کر اس کا خلال کر لیا. اب جب سے میرا انتقال ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے میرے بندے، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک دن وہ میدان عمل جو ہے وہ اس کو لگایا جائے گا، تیرا حساب کتاب ہوگا، لگایا جائے گا. اب جو ہے اس نے آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس بندے کے پاس جا کر اس سے میرا یہ حق معاف کروائیں کہ عبادت میں اگر کوتاہی ہو گئی، عبادت میں اگر کمزوری رہ گئی تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس تنکے کی وجہ سے 40 سال تک اب تک وہ حساب کے لیے کھڑا ہوا تھا صرف ایک تنکے کی وجہ سے. تو یہ کس قدر جسے کہا جائے کہ خطرناک ہے. آج بندہ بہت ساری چیزوں میں بڑے بڑے ہاتھ کر جاتا ہے. جسے کہا جائے مال بیچتا ہے تو اس میں جھوٹ بولتا ہے، سونے کا بیپاری ہے اس میں ملاوٹ کر جاتا ہے، بتاتا کچھ ہے دیتا کچھ اور ہے. اسی طریقے سے اگر سیمپل کچھ اور ہے، ڈیلیوری کپڑے کی بات کی جائے تو کپڑا جو ہے وہ دکھاتا کچھ اور ہے، بھیجتا کچھ اور ہے. اچھا سیمپل کے وقت بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑے جیسے کہا جائے کہ معیاری باتیں کرتا ہے، لیکن جب ڈیلیور کرنے کا وقت آتا ہے اور ڈیلیوری اس تک پہنچتی ہے تو وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ یہ میں نے کیا آ گیا یہ اللہ. حالانکہ مسلمان کا کردار تو یہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمان سے جب کفار تجارت کیا کرتے تھے تو ان کے انداز تجارت کو دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. مسلمان کا تو یہ انداز ہوا کرتا تھا. آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت ہی برا سیکٹر جسے کہا جائے کہ بندہ جو ہے وہ تجارت تو کرتا ہے لیکن اپنی تجارت میں اس نے اس قدر ملاوٹیں کر دی، اس قدر جھوٹ کی آمیزش کر دی، اس قدر دھوکہ دہی کو عام کر دیا کہ اب کفار کیا ہم سے، بلکہ بعض اوقات شاید ایک پوسٹ بھی میں نے پڑھی تھی کہ پہلے کے مسلمان کو دیکھ کر کفار مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اب کے مسلمانوں کی تجارت کو دیکھ کر کفار کہتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان ہی؟ توبہ. یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا ہے. یہ آپ نے جو اس میں تجارت میں جو خیانت کی بات کی نا یوسف بھائی، یہ اور پھر خیانت میں آپ نے ساتھ میں ملاوٹ کا ذکر کیا ہے، تو عمران بھائی یہ تو حد ہی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ٹماٹو کیچپ ہے لیکن ٹماٹر کے بغیر ہے. حد نہیں ہو گئی؟ ٹماٹو کیچپ ہو اور ٹماٹر کے بغیر ہو. توبہ. اب جو ہے وہ چوکھر جانوروں کو ڈالتے ہیں، جانور کھاتے ہیں چوکھر مثالوں میں ملا رہے ہیں. الامان والحفیظ. اللہ اکبر. غور کرنے کی یہ کتنی بھیانک بات ہے یہ کہ یہ چوکھر جانوروں کا جو چارہ ہے یہ انسانوں کی خوراک میں ملایا جا رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے. اینٹوں کا برادہ، اینٹ ہوتی ہے نا، اینٹوں کا جو برادہ ہوتا ہے یہ مرچوں میں ڈالا جا رہا ہے، لال مرچ بنائی جا رہی ہے. توبہ. الامان والحفیظ. اور وہ مطلب اس چوکھر کو جو ایک تو چوکھر وہ جانوروں کا چارہ یہ الگ معاملہ، پھر اس پہ جو رنگ ملا رہے ہیں اس کے اندر وہ رنگ مضر صحت ہے، فوڈ کلر نہیں ہے، گھٹیا قسم کے رنگ ملا کے. الامان والحفیظ. یہ عمران بھائی کھانے کی اشیاء میں جو ملاوٹ کا اگلے دن کھانا کھا رہے تھے تو وہ ایک اسلامی بھائی تھا تو ان سے بات چیت بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے نا ایک چیز نکال کے سائڈ پہ رکھ دی، کالی مرچ کی طرح کی تھی. تو ان کا تعلق بھی چونکہ یہ ہے پرچون کا سامان وغیرہ معلومات ان کو اچھی خاصی معلومات ہے ماشاءاللہ، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں ہمارے. تو میں نے کہا یار یہ تو کالی مرچ ہے تو یہ تو کھانی چاہیے، اس کی تو بڑے فوائد ہیں.
تو میں نے نہ اٹھا کے کھانی چاہیے. انہوں نے کہا سلمان بھی اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ کالی مرچ نظر آ رہی ہے لیکن یہ کالی مرچ ہے نہیں. میں آپ یقین مان میں حیران ہو گیا. کالی مرچوں کے اندر بھی مطلب یہ ملاوٹ شروع ہو گئی. نظر کالی مرچ کی طرح کہیں آ رہا ہے وہ. پھر نہیں کھایا. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے. عمران بھائی ایک تو تجارت میں خیانت, ملاوٹ, اور پھر اشیاء خور و نوش کے اندر, کھانے پینے کی اشیاء کے اندر اس طرح کی ملاوٹ کرنا, وہ جانوروں کے چارے مسالوں میں بنا کر کھلانا, اور جو سوکھے دودھ کی جو ہے وہ درگت بنائی جا رہی ہے, بچے پی رہے ہیں. اللہ الامان والحفیظ, کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اپنا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خیانت میں برکت نہیں ہے. واہ. اور خیانت کرنے والے خائن افراد جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ افراد نہیں ہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا کہ جو بہت خیانت کرنے والا اور گناہگار ہوا کرتا ہے. تو اب جب اللہ رب العزت کے وہ پسندیدہ افراد ہی نہیں ہیں تو پھر دنیا کے اندر کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ پھر اس سے آگے جا کر آخرت میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ بندہ خیانت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ 4 پیسے کما لے, اس لیے کہ اس کو کچھ ظاہری فائدہ زیادہ مل جائے. آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارک سناتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الامانۃ تجر الرزق. فرمایا امانت داری رزق لے کر آتی ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّ الْخَيَانَةَ تَجُرُّ الْفَقْرَ. اور خیانت جو ہے وہ تنگ دستی کو پیدا کرتی ہے. ہم نے تو ملاوٹ اس لیے کی کہ وہ مال کچھ زیادہ ہو جائے, ہم نے تو ملاوٹ اس لیے کری کہ کچھ پیسے زیادہ آ جائیں, ہم نے تو یہ جو 10 مثالیں آپ نے بیان کری اس لیے لوگ کرتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے گا, کچھ برادہ بڑھ جائے, مل جائے گا تو وہ مال زیادہ ہو جائے گا, پیسے کو زیادہ ہو جائیں گے. مگر حضور علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ تم خیانت کرو گے, ملاوٹ کرو گے تو تنگ دستی آئے گی, مال بڑھے گا نہیں. تو اس پر بھی اعتقاد ہونا چاہیے. آج آپ دیکھیں خیانت کرنے والے ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو ان کا مال زیادہ نکل رہا ہے, 10 کی جگہ 15 کلو نکل رہا ہے مال, لیکن کیا ہے کہ ان کو پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا, برکت نہیں آ رہی. وہ یہی حدیث مبارک کا مظہر ہے کہ خیانت جو ہے وہ تنگ دستی لے کر آتی ہے اور امانت جو ہے وہ رزق کو بڑھاتی ہے. آج آپ دیکھ لیں جتنے امانت دار ہیں مارکیٹ کے اندر, جو امانت دار, یوسف بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے, ان کا مارکیٹ سے بڑا اچھا تعلق رہا کرتا ہوگا, تو جو مارکیٹ کے اندر امانت دار افراد بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی کیسی ان کی ہیلو ہائے ہے, کیسا ان کا ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے, اور وہ پورا سال خوش نظر آتے ہیں, آف سیزن ہو یا آن سیزن ہو. صحیح بات. ہر وقت وہ جو ہے خوشحال نظر آتے ہیں. کیوں؟ آف سیزن میں بھی بندہ جو ہے چاہے گا کہ میں اس کے پاس جاؤں جو مجھے دھوکہ نہ دے, جو میرے ساتھ خیانت نہ کرے. آن سیزن میں جائے گا تو بھی یہی چاہے گا. تو لہٰذا امانت دار بنیے, مارکیٹ کے جو ہے وہ بہترین تاجر آپ بن جائیں گے. امانت دار بنیے, آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے گی. امانت دار بنیے تو انشاءاللہ دینوں دنیا کی برکتیں ملیں گی, اللہ راضی ہو جائے گا, تو پھر اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. امانت دار بنے, سچے بنے, یہ خیانتیں نہ کریں, ملاوٹیں جو ہے وہ نہ کریں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. عجیب حال ہے, آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. چائے کی پتی کے اندر پھک جو ہے نا, پھک سمجھتے ہیں؟ پھک ہو سکتا ہے کچھ ناظرین سمجھے, کچھ نہ بھی سمجھے. اچھا پہلے یہ بتائیں بھائی, آپ میں سے کون کون پھک کا معنی کون کون سمجھتا ہے؟ نہیں, مجھے بھی نہیں معلوم. جی آپ کو بھی نہیں پتا؟ اللہ اکبر. جی پھک پنجابی کا کہتے ہیں, اردو میں اس کو کیا کہتے ہوں گے؟ جی چلے اردو میں جو کہتے ہیں وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے, اس کو چھوڑے. کون کون سمجھتا پھک؟ عمران بھائی تو نہیں سمجھتے, شیخ آپ, یوسف بھائی آپ سمجھتے ہیں پھک, ٹھیک ہے. آپ جی آپ بھی سمجھ رہے ہیں پھک. چلے میں بتا رہا ہوں پھک ہے کیا. اچھا چلے امتحان بھی ہو جائے گا. عبد المنعم بھائی بتائیں کیا پھک سے کیا مراد, کیا سمجھے آپ؟ چائے کی پتی والا پھوک جو ہوتا ہے. نہیں پھک دوسری, یہ تو نہیں. پھک جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے. پھک جو ہمارے اس میں کہتے ہیں چاول ہوتا ہے نا, چاول, دھان, اس کا برادہ, ٹھیک ہے, اس کا برادہ, بالکل اسے کہتے ہیں پھک. جب چاول کو جو ہے وہ پروسیس کرتے ہیں اور اس کا چھلکا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے, اور چاول جو ہم عام طور پہ گھر پہ بناتے ہیں, وائٹ رائس, براؤن رائس بھی ہوتے ہیں, وہ چھلکے سمیت ہوتے ہیں, وائٹ رائس بھی ہوتے ہیں, بہرحال تو یہ اس کی قسمیں الگ سے ہیں. تو جب دھان کا چاول پروسیس ہوتا ہے, دھان پروسیس ہوتی ہے اور اس کا چھلکا الگ ہو جاتا ہے, اوپر جو یلو ہوتا ہے اور چاول الگ ہوتا ہے, تو جو چھلکا اس کا ہوتا ہے اس کے جو برادہ ہوتا ہے چھلکے کا, اس کو کہتے ہیں پھک. تو اس پھک کو جو ہے وہ رنگ کر کے چائے کے طور پر جو ہے, چائے کی پتی کے طور پر اس میں ملاوٹ کی جا رہی ہے, بیچا جا رہا ہے. بلکہ اس میں جو ہے وہ چنا جو آتا ہے جسے
بھنا ہوا چنا ہوتا ہے جی، اس کا چھلکا یہ بھی چائے کے اندر ملایا جاتا ہے. اللہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر ملائی جاتی ہے. اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا کالی مرچ والا، ہاں جی، تو جو پپیتے کے اندر بیج نکلتا ہے، پپیتے کا سیڈ، وہ شاید وہ اس کو سکھا کر اوہو، اس کے اندر اس قسم کا اینسس ڈال کر جی، اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ کالی مرچ کی طرح ہی ہوتا ہے. وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں، تو اسی نہیں، وہ انداز کے ساتھ نظر آتا ہے. اب یاد آ گیا مجھے، وہ پپیتے کا بیج ہی تھا وہاں، بالکل بالکل ویسے ہی تھا. اب ذہن میں آیا. اب دیکھیں، اچھا یہاں ایک بات کہنے کی ہے. ہمیں بہت سارے عاشقان رسول ملتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری دکان میں بھی آپ کا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہوتا ہے، سلسلہ دیکھتے ہیں آپ کا مدنی چینل میں. ہم یہ سنت کے ملفوظات بھی سن رہے ہوتے ہیں اپنی دکان پہ. دکاندار کو پتا ہے کہ میں کیا بیچ رہا ہوں. ایک دکان پر میں گیا، ایک بندہ آیا، اس نے جو ہے وہ وہاں سے آئل لیا. عمران بھائی، خیانت کی بات، یہ بھی خیانت، یہ پتہ بندے کو میں کیا کر رہا ہوں. تو وہ آئل انہوں نے کھلا آئل تھا جناب، وہ 1 کلو آئل اس کو دے دیا. تو میں نے کہا یار کیا ریفائنڈ آئل ہے، کیسا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. تو جب اس دکان وہ چلا گیا، گاہک لے کر چلا گیا، تو اس دکاندار نے جب جو ہے وہ میری طرف دیکھا نا تو وہ مسکرایا، اور جیسے ہوتی نا مجرمانہ ہنسی ویسی، جی کھسیانی ہنسی، کھسیانی ہنسی حضور بولیں یا مجرمانہ ہنسی بولیں، تو ویسی یعنی ایک جس سے شرارت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے ہنسی سے، مسکراہٹ سے. انہوں نے کہا کہ جو یہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں. تو اس پر یہی عرض کیا بھی جب ہے نہیں تو کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر تو وہ تھا کیا، یہ بھی تو آپ نے پوچھا ہوگا نا. جی انہوں نے کہا یہ آپ رہنے دیں، یہ کیا ہے یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب کہہ رہے رہنے دیں تو رہنے ہی دیں. بہرحال بات جو ایک لے لی وہ یہ تھی کہ دکاندار کو پتا ہے وہ کیا بیچ رہا ہے. جو کھانے کا جو ہے وہ کام کرتا ہے، ٹھیلا لگایا ہوا ہے یا کوئی ہوٹل بنایا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا بنا کے کیا دے رہا ہے، عوام کو کیا کھلا رہا ہے. کھانے والا تو ذائقے پہ جا رہا ہے، ذائقہ بڑا اچھا ہے. میں حلال جانور کا گوشت دے رہا ہوں، حرام جانور کا گوشت دے رہا ہوں، کچھوے کا گوشت ملا کے جو ہے وہ بیچ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. الامان والحفیظ اللہ رحمت فرمائے. اس طرح کرتے ہیں، جی یہ جو اس طرح کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ غَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ. اللہ اکبر. فرمایا جو بھی خائن ہوگا اس کی خیانت کے اعتبار سے بروز قیامت اس کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی خیانت کی، اس کے خائن کی پہچان کی جا رہی ہوگی. تو یہ جو خیانت کرنے والے افراد ہیں، بروز قیامت بھی ان کی رسوائی اس طرح ہوگی کہ ان کی تو رسوائی کے طور پر ایک جھنڈا بطور نام کے ان کے ساتھ کر دیا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کھانے میں ملاوٹ کرنے والا تھا، یہ بندہ جو ہے فلاں چیز میں ملاوٹ کرنے والا تھا، یہ بندہ جو ہے فلاں چیز میں خیانت کرنے والا تھا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، آخرت کو اپنی منزل کے پیش. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک بار ایک اناج بیچنے والے کی طرف سے ہوا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا کہ وہ اناج کا ڈھیر لگا کر، شاید کھجوریں تھی یا اس قسم کا کوئی اناج تھا، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ڈھیر کے اندر اپنی انگلیاں داخل فرمائی تو کہا کہ بیچنے والے یہ گیلا کیوں ہے نیچے سے. تو اس نے بہانہ بنایا، جس طریقے سے آج کل عموماً ہمارے بھی تاجر حضرات اس قسم کا بہانہ کرتے ہیں کہ اس میں بارش کا پانی گر گیا، اس میں یوں ہو گیا، اس وجہ سے یہ اس کی کمزوری جو ہے وہ نیچے رکھی گئی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گرچہ اگر اس پہ بارش گری بھی ہے تو اس گیلے مال کو اوپر کیوں نہیں رکھا، اس کے اوپر سوکھا مال کیوں رکھا. یاد رکھو کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب غور کر لیا جائے کہ آج ہمارا ریڑی پہ لگانے والا، سجانے والا، عموماً آپ اگر ریڑی پر فروٹ وغیرہ کی اس پہ چلے جائیں، آپ کسی سبزی والے کے پاس بھی چلے جائیں تو سلمان بھائی اوپر سے تو آپ کو وہی والی بات کہ جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں. تو جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت اس نے سجائے ہوئے ہیں، کھجور لگائی ہوئی ہے اوپر اتنی خوبصورت سی ڈیٹس ہیں. اب اس کو خریدنے کے لیے جیسے آپ جائیں تو وہ اپنے اس کے پاس جو وہ اس کو کیا اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کس کو جی؟ وہ جس سے یہ بھرتے ہیں، ہاں اس کو بمبو کہتے ہیں جی. بمبو، صحیح. چلے ہماری زبان میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں. وہ جیسے ہی اس مال کے اندر داخل کر کے آپ نے اس ترازو کے اندر رکھا نا، تو اب بندہ کہے گا کہ یار نظر کیا آ رہا تھا، دیا کیا ہے اتنا چھوٹا سا یا نیچے سے گلا سڑا، تو وہ کہے گا کہ اس میں اوپر سے بھی تھوڑا سا آپ کو دے دیتا ہوں. تو اس قسم سے اپنے مال کو وہ اچھا کر کے اوپر سجا کر
لوگوں کو لبھانے کی کوشش کی جاتی ہے, انہیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب بندہ آپ کے پاس آ گیا مال لینے کے لیے, اب اس کے ساتھ چیٹ کی جاتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ وہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑی یہ بات ہی کافی ہے, جس کو حضور کے یہ میرا نہیں ہے, اللہ اکبر, وہ دنیا مل بھی جائے تو کس کام کی. توبہ, اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ اپنا جو ہے وہ درست کرنا چاہیے, اپنی سوچ کو بھی درست کرنا چاہیے. دکاندار یہ ظلم نہ کریں. جو آپ کو پتا ہے کہ اگر مرچ جو ہے وہ 250 روپے کلو ہے یا جتنے کی بھی ہے, میں ایک ریٹ کی بات کر رہا ہوں, کبھی کلو مرچیں تو میں نے شاید خریدی بھی نہیں ہے آج, اگر خریدی ہو تو یاد بھی نہیں ہے. تو بہرحال اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ مرچیں جو ہیں یہ 250 روپے کلو ہیں اور میں جو ہے یہ 100 روپے کلو خرید رہا ہوں اور میں نے یہ بیچنی 250 روپے کلو ہے, تو یہ 250 روپے والی مرچ جو ہے وہ 100 روپے کلو کی تو نہیں آ سکتی. وہ مرچ نہیں ہوگی, پھر کچھ اور ہی ہوگا. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے, اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے. اور جو کنزیومر ہے, جو لے رہا ہے, ہم لوگ ہیں, ہمیں بھی تو تھوڑا اپنا ذہن جو ہے وہ براڈ رکھنا چاہیے کہ میں 35 روپے کی چکن بریانی کھا رہا ہوں. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ, 35 روپے میں چکن بریانی بندہ کھا رہا ہے, یا 30 روپے میں چکن بریانی کھا رہا ہے, چاول کی پلیٹ بھری ہوئی ہے, اوپر بوٹی بھی نظر آ رہی ہے. وہ ایک تھا بندہ, اس کا بھی یہی کام تھا, اس نے لکھا ہوا تھا کہ بھی یہ 30 روپے کی بریانی کی پلیٹ میں آپ جو ہے وہ بوٹی کا اصرار نہ کریں, ورنہ پھر ہمیں گدھے کا گوشت اس میں ملانا پڑے گا. الامان والحفیظ. توبہ یا اللہ, او بھائی اللہ کے بندے, اللہ رسول کا خوف کھاؤ. ویسے ہی بول دو بھائی یہ نہ کریں آپ. 30 روپے میں اگر کوئی بوٹی کی فرمائش کر رہے تو اس کو بول دیں بھائی 30 روپے میں ہم آپ کو چکن کا پیس جس طرح آپ کا مطلوبہ ہے وہ نہیں دے سکتے, اور سامنے والے کو بھی پتا ہے. تو یہ چلتے جائیں, مثالیں جو ہے وہ آتی چلی جائیں گی, بنتی چلی جائیں گی. بات یہ ہے خوف خدا رخصت ہوتا جا رہا ہے, اور یہی معاملات ہیں کہ لوگ مرا ہوا جو ہے وہ جانور اس کا بھی گوشت بنا کے بیچ رہے ہیں. مرغیاں مر گئی ہیں ان کو بھی جو ہے بیچ رہے ہیں. اللہ کا خوف کھائیں. 9 روپے میں مرغیاں بیچ رہے ہیں, مری ہوئی مرغیاں. الامان والحفیظ. توبہ, اللہ کو جان دینی ہے. یہ خیانت, آج جو مال مل رہا ہے 9 روپے, کیا کتنی دیر کھائیں گے, کتنے سال کھائیں گے, کتنی صدیوں تک ہماری آنے والی نسلیں کھائیں گی. 9 روپے 1 کلو جو ہے وہ مردہ گوشت پہ جو مل رہے ہیں. اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے اور اس خیانت سے باز آئیں. اور وہی جو عمران بھائی نے حدیث پاک سنائی ہے یہی کافی ہے, یہی حدیث پاک جو ہے وہ کافی ہے. حضور نے فرمایا امانت داری جو ہے یہ منفعت کو لے کر آئے گی, رزق کو لے کر آئے گی, خیر کو لے کر آئے گی. یہ ارشاد فرمایا کہ امانت داری رزق کو لے کر آئے گی, اور اگر خیانت کرے گا تو یہ تنگ دستی کو جو ہے وہ لے کر آئے گا. خیانت کرنا اس کا, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. عبد المنیم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, خیانت کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع مفہوم ہے. ایک تو اس کی خاص تعریف جو آپ نے شروع میں بیان فرمائی کہ خیانت جو ہے وہ تصرف فی الامانت علی خلاف الشرعی, کہ بغیر یعنی اجازت شریعہ کے کسی کی امانت کے اندر خیانت کرنا. اور ایک خیانت یہ ہوتی ہے عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں خیانت اور بندوں کے حقوق میں خیانت کرنا. مثال کے طور پہ کوئی نماز کے اندر رکوع سجود پورے نہیں کرتا یا جلدی کرتا ہے تو اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا چور ہے. اسی طرح بندوں کے حقوق کے اندر خیانت کرنا, پڑوسیوں کے حق ادا نہ کرنا, اپنی اولاد کے حق ادا نہ کرنا, یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے. خیانت کی قباحت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. اس کی اور بھی کافی ساری مذمت میں وعیدیں آئی ہیں, لیکن اس کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیانت سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. روایات میں الفاظ موجود ہیں, آقا علیہ السلام خود ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ فانہا بئست البطانہ, کہ مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے, اس لیے کہ یہ ایک بری خصلت ہے. اور اس کی اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ دیانت داری کے کیا فضائل ہیں تو اس کے لیے بھی یہ چند باتیں کافی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو, جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں. فرمایا کہ جب جو ہے تم بات کرو تو جھوٹ نہ بولو, جب تم وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو, اور اس کے علاوہ فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی کمال کی ادائیگی کرو, مکمل طور پر اس کے اندر خیانت نہ کرو, اس کی صحیح طریقے سے اس کی کیا کرو, ادائیگی کرو. اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھو, اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک شخص نے عرض کی آقا میں جو ہے 1 مہینے سے زیادہ روزے نہیں رکھتا, 5 سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا, زکوٰۃ میرے مال میں فرض نہیں ہے, حج بھی مجھ پر فرض نہیں ہے, نفلی حج بھی ادا نہیں کرتا, آقا میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسکرا پڑے آقا علیہ السلام اس کی یہ باتیں سن کر. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، لیکن چند باتوں پر عمل کر لو. اپنے دل کو حسد سے اور خیانت سے پاک کر لو، اپنی زبان کو جھوٹ سے اور غیبت سے پاک کر لو. یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے اور غیبت سے پاک کر لو، اور فرمایا اپنی آنکھ کو دو چیزوں سے پاک رکھو. ایک وہ جس کی طرف نظر کرنا رب نے حرام قرار دیا ہے، اس کی طرف نظر نہ کرو، اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. یہ یعنی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ امانت داری کا کیا معیار ہونا چاہیے، یہ آقا علیہ السلام نے اپنی ان احادیث میں بیان فرمایا. تو آخر میں یہ بات کہ خائن جو شخص ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا. خیانت کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی قبر الگ خراب ہوتی ہے، آخرت الگ خراب ہوتی ہے. تین چیزیں ہو گئی، دنیا خراب، قبر خراب، آخرت خراب. دنیا میں وہ کس طرح کہ جب اس کی خیانت لوگوں کے سامنے کھل جاتی ہے، یہ بندہ مال میں ملاوٹ کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، خائن ہے، دھوکے باز ہے، تو معاشرے میں رسوا ہو کر کے رہ جاتا ہے اور معاشرے میں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. یہ ایک بات ہو گئی دنیاوی نقصان. قبر میں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے، اس پر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ موجود ہے. اس کی مذمت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر چند لوگ آئے اور کہا کہ ہم سفر حج کے لیے گئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی. جب قبر کھودی تو اس میں ایک بہت بڑا کالا سانپ تھا جس نے پوری قبر کو بھر رکھا تھا. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نے دوسری قبر کھودی تو اس کے اندر بھی وہی ماجرا تھا. اب اس بڑے معاملے کو بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے معاملہ، ہم کیا کریں؟ جو بھی قبر کھودتے ہیں وہاں پر ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے کہ جس نے قبر کو بھر رکھا ہوتا ہے، ہم اس معاملے میں کیا کریں؟ آپ سے رہنمائی لینے آئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی خیانت کی وجہ سے ہے، وہ دنیا میں خیانت کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ملا ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر پوری کائنات کی زمین بھی کھود ڈالو ہر جگہ یہی معاملہ ہوگا، ان دو قبروں میں سے کسی ایک قبر میں اس کو دفنا دو. ان قافلے والوں نے اس کو سانپ والی قبر کے اندر ہی دفنا دیا. اس کے بعد اس کا سامان لے کر کے آئے اور اس کے گھر والوں کو دیا. پھر اس کی بیوہ سے جو ہے اس کے برے اعمال کے بارے میں پوچھا تو اس کی بیوی نے بیان کیا، اس نے یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے کھانے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، کھانا بیچا کرتا تھا اور کھانے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، گھر والوں کے لیے اچھا کھانا نکال لیتا، اب اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ کر دیا کرتا تھا. اب اس لیے اس کو اس عذاب میں اندر گرفتار کیا گیا. اب یہاں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں، بڑے بڑے بزنس مین سے لے کر کے ایک چھوٹے سے جو ہے ریڑھی پر بریانی لگانے والے تک کے لیے عبرت کا درس اس کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ کھانے کے اندر دودھ کے اندر ملاوٹ کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے لیے خالص دودھ نکال لیا، باقی دودھ کے اندر پانی ملا دیا، ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے. اسی طرح ہر کھانے بیچنے والوں کے لیے اور غلہ فروخت کرنے والوں کے لیے جو اس میں ملاوٹ کرتے ہیں ان تمام کے لیے عبرت ہے. اب یہ قبر خراب ہوئی. پانی تو حضور بہت پیچھے رہ گیا دودھ میں، اب تو وہ کہ ہم تو بات کریں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہاں پانی سے آگے جہاں اور بھی ہیں. پانی میں دودھ ملتا ہے جی، پانی میں دودھ ملتا ہے حضور، اس سے بھی آگے معاملہ ہے. اب تو اب کیا بتائیں آپ کو بھائی، دودھ میں صرف مل رہا ہے، حد نہیں ہو گئی. اللہ اکبر. دودھ میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے وہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کاسٹک سوڈا ہوتا ہے یہ دودھ میں جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے. توبہ الامان والحفیظ، بیسک اسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایسڈ ایک ہوتا ہے بیسک. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ملائی جا رہی ہیں دودھ کے اندر، اور دودھ کو جو دودھ بیچنے والا ہے وہ یوں دودھ کا وہ بھرتا ہے، وہ پوا ہے یا برتن ہے یا کوئی بھی شے وہ یوں کر کے اوپر پھینکتا ہے اور یوں جناب دودھ پہ جھاگ نظر آتی ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، بڑا خالص دودھ ہے. 10 مرتبہ آپ یوں کریں گے اور صرف ملایا ہوگا تو وہ جھاگ ہی جھاگ ہو جائے گی. اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ کام ڈر جائیں وہ لوگ جو کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے. جو حدیث پاک سنائی ہے، آج دودھ میں یہ صرف ملانا، کاسک سوڈا ملانا، یوریا کھاد نعوذ باللہ ملا رہے ہیں، چھپڑیوں کا پانی ملا رہے ہیں دودھ کے اندر. توبہ توبہ الامان والحفیظ. کیوں کسی کا بچہ پیے گا یار، کیا بنے گا کسی کا؟ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے والی بات ہے. یہ ہی اگر ہمارے آخر قبر میں عذاب کا وہ سانپ کا سبب بن گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہ کریں، یہ خیانت نہ کریں. ایسے اگر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، سچے دل سے رجوع لائیں اور شرعی رہنمائی لیں کہ اب ہماری توبہ کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ آگے اپنی زندگی کو بڑھانا ہے. عرفان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ مدنی پھول عرفان بھائی سے بھی لیتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم برہان رشید و فرقان حمید میں اللہ کریم نے متعدد مقامات پر خیانت کے حوالے سے مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ خیانت نہ کرو، امانت داری اختیار کرو، ایماندار بنو.
سورہ مومنون میں جہاں مومنین کی صفات کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہیں پر ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، فرمایا اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ انفال میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا خائنین کو، خیانت کرنے والوں کو۔ اب جس طرح امانت میں رکھی شے کی حفاظت کرنا امین کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے دنیاوی فانی زندگی، مال، اولاد، رزق، یہ تمام کا تمام معاملہ ہمارے پاس امانت مالک دو جہاں ہے۔ اس کی صحیح طریقے سے ہمیں امانت داری کرنی چاہیے اور ایمانداری سے اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیشہ ان عظیم امانتوں کی صحیح ادائیگی کی طرح سے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دنیا میں ہم ان تمام امانتوں میں خیانت کریں، خائن بن جائیں، اور کل بروز قیامت ہماری نوشتہ دیوار میں یہ تحریر لکھ دی جائے کہ یہ شخص دنیا میں خائن تھا، دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو امانتیں عطا فرمائی تھی اس میں خیانت کرنے والا تھا۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب امانت جس طرح سے بیان ہوا، فقط یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے کوئی مال، کوئی پیسہ یا کوئی شے آپ کے پاس رکھوائی امانت کے طور پر اور آپ نے بعین ہی وہی چیز اس کو واپس لوٹا دی، یہ امانت۔ فرمایا کہ یہ امانت بھی ہے اور یہی امانت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امانت ایک وسیع المعنی، وسیع المفہوم اور وسیع المطلب لفظ ہے۔ اسلام میں اس کا تصور بڑا وسیع ہے کہ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، آپ کا مکمل ورکنگ ٹائم آپ کے پاس امانت ہے، اس میں ڈنڈی مار کر خیانت کے مرتکب نہ ہو جائے۔ یہ لفظ ہمیں درس دے رہا ہے کہ لوگوں سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اب اگر ان کو وعدہ خلافی کی، وعدے کو پورا نہ کیا، تو یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ تم وعدہ خلافی کر کے خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں نے ہم سے جو راز کی باتیں کی ہیں اور جو شیئرنگ کی ہے، لوگوں نے اپنے پرسنل معاملات جو ہم سے شیئر کیے ہیں، اگر وہ کسی تیسرے بندے کو کہہ دیے، اگر وہ آپ سے لیک آؤٹ ہو گئے، تو یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ اسے لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جو راز ہیں اور جو پرسنل باتیں ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہے، کسی اور کو بتا کے امانت میں خیانت کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے ساتھ معاملے میں امانت داری کا دائرہ کار کیا ہے، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں امانت داری لازم ہے۔ آگے اس کی مختلف صورتیں بھی بیان فرمایا کہ وضو میں، جنابت میں، نماز میں، زکوٰۃ میں اور روزے میں، یعنی ہر چیز میں جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے نعمتیں، ان تمام نعمتوں میں امانت داری اور ایمانداری یہ لازمی ہے، اور یہ بہت ہی وسیع معاملہ ہے۔ فرمایا کہ زبان کی امانت کیا ہے کہ اسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، بدگوئی، فحش باتیں اور اس طرح کے تمام لغویات سے اس کو بچایا جائے، یہ زبان کی امانت۔ آنکھ کی امانت کیا ہے کہ اسے حرام اشیاء کی طرف دیکھنے سے بچایا جائے، روکا جائے۔ اسی طرح سے کان کی، اسی طرح سے ہاتھوں کی امانت، اسی طرح سے پیروں کی امانت ہے۔ تو یہ اسلام میں اس کا بڑا وسیع تصور ہے۔ اللہ کریم ہمیں خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہر معاملے میں امانت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق رفیق۔ اللہ ہمیں دیانتدار بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیانتدار بنائے، امانتدار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس کی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ فرائض کو چھوڑ دینا یہ اللہ تبارک و تعالی سے خیانت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے، اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، آپ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ آپ کی کالز بھی ہیں اور میسیجز بھی ہیں، آج انشاءاللہ آپ کی کالز کل بھی شامل کی تھیں، آج میسیجز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی کالز۔ عبد الخالق اتاری وا کینٹ کر رہا ہوں۔
آج کا موضوع خیانت. سلمان بھائی پوچھنا یہ ہے کہ ایک تو مال کی خیانت ہوتی ہے، تو کیا نظروں کی بھی خیانت ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ معلوم کرنا ہے کہ جو گفتگو ہمارے سامنے کوئی کرے، اپنا راز ظاہر کرے، تو اس راز کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی خیانت میں آتا ہے کیا؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. یہ آپ کے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کو بیان کیا جا چکا ہے. نظر کی خیانت یہ ہے کہ جس طرف اللہ اور اس کے رسول نے دیکھنے سے منع کیا ہے ادھر اگر دیکھے گا تو یہ نظروں کی خیانت کر رہا ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کے سوالات کا جواب مبلغین ہمارے دے چکے ہیں. مرحبا آپ کا کال کرنا عبدالخالق بھائی. خوش رہیں، شاد آباد رہیں. جی مصطفیٰ رضوی عرض کر رہا ہوں گڑا موڑ سے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، مہربانی فرما دیں، سنا دیں انشاءاللہ. مرحبا. میرا نام محمد جوید اقبال ہے، چنگا مانگا سے بات کر رہا ہوں. ناز خان سے گزارش ہے کہ مجھے یہ ناز سنا دیں، کاش دستے طیبہ پہ میں گیا ہوتا. ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاءاللہ. چھانگا مانگا سے آپ کا کال کرنا. مدینہ مدینہ. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، ناصر حسین اتاری. سلیمان بھائی سے ایک گزارش ہے کہ میں نے اپنے کارخانے میں مدنی مذاکرے کا اہتمام کیا ہے کہ جو ہمارے علاقے کے نگران ہیں اسلامی بھائی، ان کی بدولت ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ سے یہ دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ مدنی ماحول ہمارے علاقے میں زیادہ اور دعوت اسلامی کا کام بڑھتا رہے. اور میری یہ گزارش ہے کہ جب سے یہ میں نے مدنی مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، اس مدنی چینل کی چھتری لگانے سے مجھے یہ فیض ملا ہے کہ میں روزانہ مدنی چینل دیکھتا ہوں اور صبح صبح کھلے آنکھ صلی اللہ دیکھتا ہوں، اور مجھے بڑا دلی سکون ہوتا ہے. اور میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے رزق میں برکت ملے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی میرا نام حافظ محمد ظفر اقبال ہے. میں گلزار طیبہ ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں، قصبہ گلشن مدینہ نیانگ سے. اور ایک میری چھوٹی سی فرمائش ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ فرمائش تو حضور سے کرنی چاہیے جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. آپ کا کال کرنا. مرحبا، ماشاءاللہ. جی محمد عمیر حمزہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع ہے خیانت. اس کے حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ کوئی شخص اگر خیانت کرنے میں مشہور ہے تو کیا لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ خیانت کرتا ہے؟ ہاں، جو ملاوٹ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ملاوٹ کرتا ہے اور اس سے کوئی لین دین کر رہا ہے تو آپ کو اس کا گمان غالب ہے کہ میں بتاؤں گا تو یہ اس سے رک جائے گا، تو بالکل بتانا چاہیے. مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا چاہیے. جی لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے اٹکل پچو کی بنا پر کسی کو یوں نہ مشہور کر دیں کہ یہ خیانت کرتا ہے، یہ دغا باز ہے، یہ دھوکے باز ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ریئلٹی اگر ہے واقعی اس کا کام ہے خیانت کرنا، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، تو پھر بہرحال مسلمانوں کو بچانے کی غرض سے، اس کے دھوکے سے بچانے کی غرض سے بتایا جا سکتا ہے. ضرور بتانا بھی چاہیے اور اچھی نیت سے بتانا چاہیے. جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمبہڑا شہر سے. ماشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے سلمان بھائی خیانت، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ علم میں بھی خیانت لوگ کرتے ہیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو حق کی بنیاد پر حق نہ کہتے ہوئے اس میں من گھڑت اپنی باتیں جوڑ کر اس بات کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں ان کی اصلاح کرنے کے باوجود بھی اس پر وہ ڈٹے رہتے ہیں. تو اس پر کچھ مدنی پھول ہو جائے کہ اس طرح کے خیانات سے کس طرح بچا جائے اور کس طرح ان کی اصلاح کی جائے تاکہ سب کی رہنمائی ہو سکے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے جی. محسن بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جس ایریا سے کال کی ہے وہاں ٹھنڈ جو ہے یہ کافی زیادہ ہو چکی ہے. بہر اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. علمی خیانت یہ ہے کہ بندہ قرآن و حدیث کے غلط مفاہیم اور غلط معانی بیان کرے، جیسا کہ آیت کریمہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ.
اور جس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ اب اس آیت کو دلیل بنا کر کوئی بندہ بولے 11ویں شریف کا کھانا بھی حرام ہے، میلاد شریف کا کھانا بھی حرام ہے، تو یہ خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے، علمی خیانت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے، اس آیت کریمہ کے معنی کو بیان کیا ہے کہ عند الذبح، ذبح کرنے کے وقت جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ بسم اللہ اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، اللہ کا نام نہ لے، کسی اور کا نام لے، تو اب وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے گا۔ جانور تو حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ یہ اگر 11ویں شریف کا کھانا ہے تو یہ بھی حرام ہے، تو یہ علمی خیانت ہے، اور اللہ رسول سے ڈرنا چاہیے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا اور اس کو بندہ اپنے اٹکل پچو سے حرام دوسروں کو بتا رہا ہے، تو یہ بھی علمی خیانت کر رہا ہے۔ اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے اور علمی خیانت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمونتاً میں نے ایک بات کی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں بہرحال علمی خیانت جو لوگ کرتے ہیں بیان کی جا سکتی ہیں، ان کی خیانتوں کو بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ عاشقان رسول سے وابستہ رہیے، علماء اہل سنت سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ یہ جو علمی خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنا کریں، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ جی شامل کر چکے ہیں ہم آپ کی، کچھ آپ کے میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، کیا زبردست میسیجز ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی امان پناہ میں رکھے، آمین۔ یہ ہیں منقبت سنی ہے امیر سنت کی، محمد علی بھائی ہیں فرام کمالیہ، ٹھیک ہے جی۔ کوئی اچھی سی نعت سنا دیں، عدیل بھائی ہیں ملتان سے، ٹھیک ہے جی۔ میرا نام ہے بخت عباس، واہ جی کیا نام ہے آپ کا، سیالکوٹ سے ہیں جی، بہت شکریہ۔ نعت شریف سننی ہے انشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ پاک پتن شریف سے یہ ہیں جی، اور نعت سنا دیں، میں مکے میں پھر آ گیا، یہ ضرور سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ غالباً مناجات ہے، میں مکے میں پھر آ گیا، یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ سکھر سے میسج ہے، سید بنتے سید محمود حسین شاہ، ان کا میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرگودا گلزار طیبہ سے میسج ہے، یوسف بھائی سے عرض ہے کہ آج آپ بھی کوئی کلام سنائیں، واہ سبحان اللہ۔ لاڑکانہ سے ممتاز بھائی کا میسج ہے جی، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ یہ ہیں جی، میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ سلامتیاں دے، عافیتیں دے۔ حمزہ بھائی ہیں برے والا سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ احتشام بھائی ہیں ہند کے شہر جھارکھنڈ سے، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حمزہ والا سے میسج ہے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ فارسی کلام انہوں نے کہا ہے کہ سنا دو، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی RWP راول پنڈی سے میسج ہے، اور موضوع بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اور بھی کافی سارے میسج ان کو شامل کریں گے، نعت خوان اسلام کی طرف چلتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھ در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے غم ستا رہے دل دکھا رہے ہیں،
مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا، پھر بقیع غرقد میں دفن کوئی کر جاتا، کاش دشت طیبہ میں، کاش گنبد گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی خاک کے غش میں گر جاتا، تڑپ کے مر جاتا، کاش دشت طیبہ میں میرے مرشد ہیں عطار، 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 انشاءاللہ ان کے صدقے ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے، ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے، علی حجویری غوث اور خواجہ 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 خواجہ، علی حجویری غوث اور خواجہ کی ہے یادگار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر، ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر، عشق سرور میں دیکھو تو لگتے ہیں سرشار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار۔
फरमाइशें पूरी हो रही हैं और मज़ीद भी इंशाअल्लाह पूरी होंगी, मदनी फूल भी इस सिलसिले में शामिल करेंगे। यहाँ पर हम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के हवाले से एक मदनी गुलदस्ता अपने सिलसिले में शामिल किया करते हैं। आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद रज़ा मेरे रज़ा, अहमद रज़ा मेरे रज़ा, अहमद रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले खुले आंख सल्ले अला कहते कहते कि सेगमेंट वाह क्या बात आला हजरत की में आपको मरहबा कहते हैं। इस सेगमेंट में हम आला हजरत मुजद्दिद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शान, आपका जिक्र खैर करते हैं और इसकी बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को फना फिर रसूल का आला मर्तबा अता फरमाया और यही वजह है कि सारी उम्मत आपको इमाम इश्क व मोहब्बत कहती है कि आपने अपने अशआर के जरिए, अपने फतावा के जरिए, अपनी तहरीरात और तसनीफात के जरिए और अपने मलफूजात के जरिए उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपके इश्क और आपकी अदब व ताज़ीम और आपकी हुर्मत और आपकी नामूस ही का दर्स दिया। आला हजरत के जिस तरह अशआर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर दलालत करते हैं, उनसे मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू आती है। इसी तरह आला हजरत की जब तहरीरात का मुताला किया जाता है तो तहरीर के अंदाज में भी, नसर के अंदाज में भी आला हजरत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार फरमाते। रिवायत में आता है कि मन अहब्ब शैअन अक्सर मिन ज़िक्रिही, कि इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत से करता है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ये अंदाज है कि जब भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर आता, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ये एक अंदाज है कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर फरमाते तो एक दो नहीं बल्कि कई अलकाबात के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी लेते। और इसी अंदाज को आशिक आला हजरत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया ने भी इसी अंदाज को इख्तियार फरमाया और अपने सुन्नतों बरे बयानात में, अपने मदनी मुज़ाकरों में, अपनी तहरीरात मकतूबात में, अपने रसाइल में इस तरीके को अपनाया और उम्मत को तरगीब भी दिलाई कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र खैर किया जाए तो खूबसूरत और उम्दा कलिमात और उम्दा खिताबात के जरिए जिक्र किया जाए। आला हजरत की चंद इबारात सुनते हैं जिससे हमें अंदाजा होगा कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी कि जब भी जिक्र मुस्तफ़ा आता तो कलम रज़ा जोश पर आ जाता और खूबसूरत और उम्दा अंदाज में आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अलकाबात तहरीर फरमाते। आला हजरत इश्क रसूल के आला दर्जे पर फायज थे और तहदीस नेमत के लिए आपने एक मकाम पर, एक मौके पर बयान फरमाया जिसको मलफूजात शरीफ में जिक्र किया गया कि आला हजरत ने फरमाया बिहम्दिल्लाह, अगर कल्ब के दो टुकड़े किए जाएं, अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो खुदा की कसम एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इसी बात को बयान फरमाते हैं कि खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इश्क रसूल के हवाले से की मकाम था। अब आला हजरत की चंद इबारात हम सुनते हैं जिनमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर बड़े प्यारे अंदाज में आला हजरत ने फरमाया। एक मकाम पर आला हजरत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलकाबात यूं जिक्र फरमाते हैं, बारगाहे अर्श जा बेकस पनाह, खातमे दौरे रिसालत, फातिहे बाबे शफात, महबूबे बावजाहत, मतलूबे बुलंद इज्जत, मल जाए आजिज़ां, मावाए बेकसां, मौलाए दो जहां, हुजूर पुर नूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अफदलु सलावातिल्लाहि व अकमलु तस्लीमातिल्लाहि व अज़का तहियातिल्लाहि व अनमा बरकातिल्लाहि अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व अयालिही।
ایک مقام پر یوں بیان فرماتے ہیں افضل صلوات اللہ و اکمل تسلیمات اللہ و ازکا تحیات اللہ و انما برکات اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و عیالہ. اور ایک مقام پر یوں بیان فرماتے ہیں قبلہ دل و جان کعبہ دین و ایمان سرور عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر یوں فرماتے ہیں حضور پر نور معطی البہار والسرور دافع البلاء والشرور شافع یوم النشور. ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں اللہ کا خلیفہ اکبر مدد بخش ہر خشک و تر واسطہ ایصال ہر خیر و برکت وسیلہ فیضان ہر جود و رحمت شافی کافی قاسم نعمت کاشف کرب دافع زحمت. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے دیگر انبیاء اور دیگر رسولوں پر بھی فضیلت اور برتری عطا فرمائی اس کا بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل الاصول ہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں. امتیوں کو جو نسبت انبیاء و رسول سے ہے وہ نسبت انبیاء و رسول کو اس سید الکل سے ہے. امتیوں پر فرض کرتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لاؤ. امتیوں پر فرض کیا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانے رسول مانے آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں. اسی طرح رسولوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گرویدگی فرماؤ. غرض صاف صاف جتا رہے ہیں کہ مقصود اصلی ایک وہی ہے باقی تم سب تابع و طفیلی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند عبارات سنی جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے. آپ کے دل میں کتنا عشق رسول تھا جس کا اظہار آپ کے قلم سے ہوتا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا کہ ان تحریرات کو سننے اور پڑھنے والے کے دل میں بھی مزید عشق رسول کی شمع فروزہ ہو جاتی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسی شعر پر ہم اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری رضا احمد رضا میری رضا احمد رضا میری رضا احمد رضا. سبحان اللہ. امیل سنت کہتے ہیں مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا واہ کیا بات اعلی حضرت کی واہ کیا بات اعلی حضرت کی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمتوں کا نزول ہو امام اہل سنت کے مزار فیض الانوار پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے عشق رسول کی خیرات ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیانت ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اور اس پر مبلغین دعوت اسلامی ہمیں مختلف جہاد پر اس موضوع کی مختلف جہاد پر مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. یوسف بھائی دیکھیں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ آپ بتا کچھ رہے ہیں دکھا کچھ رہے ہیں اور دے کچھ رہے ہیں. یوں ہی جو بعض اوقات پلاٹ ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ خریدنے بیچنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو بتاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. ویلیو کچھ بتاتے ہیں حالانکہ حقیقت میں ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بدقسمتی کے ساتھ اگر معاشرے کے جس تجارتی شعبے میں نگاہ ڈالیں اور اس کی ڈیپ کے اندر آپ جائیں نا تو اس میں آپ کو یہ خیانت اور برائیاں نظر آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر جس طریقے سے آپ نے پراپرٹی کو لیا تو پراپرٹی میں جو خیانت کی جاتی ہے بسا اوقات تو پوری سوسائٹی اناؤنس کر دی جاتی ہے. صحیح. باقاعدہ اس کے میپنگ کر دی جاتی ہے. صحیح. نقشے اتنے خوبصورت بنائے جاتے ہیں اتنے اٹریکٹیو بنائے جاتے ہیں کہ بندہ کہے کہ اگر یہاں جگہ نہ لی
تو پھر میں اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاؤں گا, بچے جو ہے وہ مجھے کوسیں گے, اور اگر لے لی تو اب جو ہے وہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کو کوسے گی کہ یہ کام میں نے زندگی میں کیوں کیا. وہ اس لیے کہ وہ سوسائٹی نقشوں پر تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اس کے جو وہ بنائے جاتے ہیں, جسے کہا جائے ماڈلز بنائے جاتے ہیں, وہ بڑے خوبصورت اور عالیشان بنائے جاتے ہیں, لیکن دراصل وہ سوسائٹی ہوتی ہی نہیں, سرے سے اس سوسائٹی کا وجود ہی نہیں ہوتا کہ جو سوسائٹی اناؤنس کی جاتی ہے. ایک تو یہ بہت بڑی خیانت کی جاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا فریب اور دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان کو کہہ کر ان کی زندگی بھر کی کمائی, بندہ زندگی میں عموماً مکان 1 یا 2 خرید سکتا ہے, اس پر جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے, وہ سوچ کر کرتا ہے کہ یار چلو پوری زندگی کی کمائی اس پر انویسٹ کر دوں گا, کل کو بچوں کے کام آئے گی, جب مروں گا تو بچے جو ہے وہ پیچھے سے دعائیں دیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمارے وارثوں کے لیے اچھی چیز چھوڑی ہے کہ جس کے اچھے پیسے مل گئے. لیکن بندہ زندگی میں بہت سارے دھوکے کھا جاتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ سوسائٹی تھی ہی نہیں اور وہ پوری اناؤنس کی اور اس سے دھوکہ دیا, فریب کیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے, اس میں آپ کو بتایا گیا کہ فلاں مقام پر آپ کا یہ کارنر کا پلاٹ آپ کا ہے. اچھا, کارنر کا پلاٹ تو ہے, جگہ بھی ہے, سوسائٹی بھی ہے, لیکن اس کارنر کے پلاٹ کے سامنے جو قبرستان ہے وہ نہیں بتایا گیا. کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کو نقشے میں بڑا ہی خوبصورت سا گارڈن دکھا دیا گیا, پارک بنا دیا گیا, اسے جو ہے وہ چھپا دیا گیا. ہاں, تو اگر یہ بتائیں گے کہ بھئی آپ کا مکان قبرستان کے کارنر پلاٹ کے اوپر ہے, قبر فیسنگ ہے, تو کون لے گا اس کو؟ تو یہ بھی ایک چیٹ کیا جاتا ہے. اچھا, پھر پلاٹ نمبر دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ کا پلاٹ ہے, بیچتے وقت بتا دیا گیا, دکھا دیا گیا, سب کچھ وزٹ کروا دیا گیا, اچھی جگہ پر آپ کا پلاٹ ہے. اب جب بندہ 2 4 6 قسطیں دے دیتا ہے, کچھ اماؤنٹ اس کے نیچے آ جاتی ہے جس نے یہ بیچا ہوتا ہے, تو اب وہ کہتا ہے کہ یار وہ جو آپ کو پلاٹ ہم نے لیا تھا نا, اس کے کاغذات میں وہ کمزوری ہے, اگر وہ لیا تو اس میں آپ کو بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, اس میں چند جو ہے وہ ورثہ نکل آئے ہیں, اس کے بھائی نکل آئے ہیں, اس کا کلیم آئے گا, اس کا یہ آئے گا. اتنا ڈرایا کہ سامنے والا کہے کہ یار اس سے بہتر ہے کہ اچھا کوئی اور جگہ آپ جو ہے وہ مجھے ریکمینڈ کر دو, اور مجھے آپ یہ بتاؤ. اب بھی وہ بیچارہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں کون سی چیز اچھی ہے تاکہ جو ہے وہ پھر ہم اس پر ڈن کریں. اب چیز جو ہے وہ 100 روپے والی اس سے لے کر وہ اسے 80 روپے والی چیز دے دی جاتی ہے, اسے 50 روپے والی چیز دے دی جاتی ہے کہ یار میری نظر میں یہ بہتر ہے, حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہو. اب اگر اس شخص کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے کیا تم اپنے ساتھ ہوتا ہوا پسند کرو گے؟ اگر یہی کام تمہارے ساتھ ہو جائے تو کیا تم یہ اپنے لیے پسند کرو گے؟ تو بندہ کہے گا نہیں یار یہ تو سراسر فریب ہے, سراسر جھوٹ ہے, سراسر جو ہے یہ خیانت ہے کہ ایک چیز اچھی چیز تھی اسے لے کر اب اسے جو ہے وہ کم قیمت والی چیز دے دی جائے. دراصل انسان اس قسم کے معاملات سلمان بھائی کیوں کرتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ قبر کو بھول جاتا ہے, وہ آخرت کو بھول جاتا ہے. اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ آج دنیا میں جس طریقے سے کمایا جائے, چاہے وہ حلال طریقہ ہو, چاہے وہ کسی بھی حرام طریقے سے کمایا جائے, کسی کو دھوکہ دے کر کمایا جائے, کسی کے ساتھ چیٹ کر کے کمایا جائے, کسی کے معاملات میں اس کے ساتھ گبن کر دیا جائے, کسی بھی طریقے سے مال راتوں رات امیر ہونے کا بس ایک شوق ہے. مجھے ایک قسم کی جسے کہا جائے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, میں فلاں شخص سے آگے نکل جاؤں, میرا مکان اس شخص سے اچھا ہو جائے, اس کے پاس جس ماڈل کی گاڑی ہے اس سے عالیشان میری گاڑی ہونی چاہیے, وہ جس ماڈل کا موبائل استعمال کرتا ہے اس سے اچھے ماڈل کا میرے پاس موبائل ہونا چاہیے. ایک عجیب سی ریس لگی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی قبر اور آخرت کو بھول کر وہ دنیا کے حرص میں مبتلا ہو گیا اور مال کمانے کے لیے وہ جائز ناجائز طریقے کو اپناتے ہوئے وہ مال کمانے کے اندر مبتلا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ مال یہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے. حرام مال کما رہا ہے, خیانت سے کما رہا ہے, جیسے آپ نے جتنی مثالیں دیں, خیانت کر رہا ہے. 1 کروڑ روپیہ خیانت سے, اس نے 1 کروڑ کا پلاٹ بیچ دیا اور خیانت سے بیچ دیا, دھوکہ دے کے, چیٹنگ کر کے. وہ 1 کروڑ روپے, اس کے 1 کروڑ کا چیک ہاتھ میں آیا, ہارٹ اٹیک ہوا, دل بند ہو گیا, بتائیں کس کام کا گیا 1 کروڑ روپیہ؟ انسان اپنی موت کو بھول گیا ہے سلمان بھائی. اگر اصل میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ خواہشات انسان کی اتنی ہو گئی ہیں کہ اسے موت بھول گئی ہے. موت کو جب وہ بھول گیا ہے کہ میں مروں گا اس وقت
جب میری عمر بڑی ہوگی، میں مروں گا اس وقت جب کچھ بیماریاں میرے اوپر لاحق ہوگی تو پھر میں قبر و آخرت کی تیاری کر لوں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد اگر نگاہ ڈالیں تو آپ کو جوان ایکسیڈنٹ موت نظر آئے گی، آپ کو ہارٹ اٹیک کی نظر آئے گی. پچھلے میرے خیال کل یا پرسوں ہمارے وہ کامران اتاری بھائی نعت خواں 1-2 دن پہلے مدنی چینل پر نعت پڑھ کے گئے، ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں 2 دن سے بڑا پریشان، میں نے اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی سلمان بھائی کہ انسان کی حقیقت کتنی ہے. ایک لمحے کے اندر انسان جو ہے وہ، آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، آپ کو بہت سارے ایسی موتیں نظر آئیں گی کہ بندہ ہنستا کھیلتا جا رہا ہوتا ہے، اچانک سے کوئی چیز ہٹ کرتی ہے، اچانک سے گاڑی آ کر ہٹ کرتی ہے، اچانک سے جناب اس کے دل میں درد اٹھتا ہے، وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. بہت سارے اینکرز کو دیکھا، وہ نیوز پڑھتے پڑھتے اس قسم کی جو ہے وہ موتیں ہمارے سامنے معاشرے میں ہو رہی ہیں. لیکن انسان جو ہے اپنی موت کو پھر بھی بھلا بیٹھتا ہے. ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اگر ہم اپنی موت کی فکر کر لیں، اپنی قبر کو یاد کر لیں تو اس قسم کی جو معاملات ہے بندہ اس سے بچ سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. کیا پیاری بات کہی آپ نے. اور یہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں معاشرے میں، دنیا سے جانے والے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. لوگ جا رہے ہیں، بیمار ہیں، بیمار گھر پہ موجود ہے، صحت یاب ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم ان سے عبرت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ بندہ عبرت حاصل کرے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی بہار ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ فیضان ہے کہ اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ انسان کو عبرت دلاتے ہیں اور اسے اس کی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کے حوالے سے اویئر بھی کرتے ہیں، ترغیب و تحریص بھی دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور خیانت سے ہمیں اللہ بچائے. یاد رکھیے، خیانت کر کے جو مال کما رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم وہ مال کب تک کھائیں گے. کیونکہ خیانت ہم نے کی ہے اور دھوکہ ہم نے دیا ہے اور مال کسی کا ہڑپ کیا ہے تو اس کا حساب، اس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ مجھ سے ہوگی. تو میرے پیچھے جو وارث میرے مال پر موجیں کریں گے، جو عیش اڑائیں گے اور جو آپس میں جو ہے وہ بٹوارا کریں گے، ان سے کیا حساب ہے، وہ ان سے حساب ان کا ہوگا. اور ہم نے جو حساب خیانت کر کے بلڈنگیں بنا لی، پلازے بنا لیے، گھر بنا لیے، مکان بنا لیے، یا جو بھی کر لیا، یہ خیانت کر کے اگر کیا ہے، حرام کما کے اگر کیا ہے تو حساب اس کا اسی کو دینا پڑے گا جس نے خیانت کی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کا جس کے ساتھ معاملہ ہوا، سخت معاملہ، وہ پھر بچ نہیں پائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور بلا حساب بخشش فرمائے اور خیانت سے، دھوکے سے، حرام روزی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. عبد المنعم بھائی، کچھ اسباب بتائیے، لوگ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بے شمار اسباب ہیں. ان میں سے چند جو علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ بندے کو دھوکے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ بندہ ہر دوسرے بندے کو دھوکہ دے دیتا ہے. تو اس کے نقصانات انسان کو چاہیے کہ پڑھے کہ بھئی دھوکہ دینے کے نقصانات کیا ہیں. جیسا کہ حدیث پاک بھی بیان کی کہ جو بندہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے لالچ پیدا ہو جاتا ہے، مال کی لالچ کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آئے. اور بندہ کو یہ لالچ جو ہے یہ اس بنا پر لے آتی ہے کہ پھر بندہ ہر چیز کے اندر خیانت کر بیٹھتا ہے. دوسروں کے مالوں کے اندر بھی بندہ خیانت کرتا ہے اور اپنے مال کے اندر اپنے گھر والوں کے حقوق میں بھی بندہ خیانت کر بیٹھتا ہے. آقا علیہ السلام نے بارہا ارشاد فرمایا کہ خیانت نہ کرو، اور 3 چیزوں کے اندر فرمایا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، بھلے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. دوسری بات، جس سے تم نے وعدہ کیا ہے اب تم اس وعدے کو نبھاؤ، وہ وعدہ پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو، بھلے جس سے تم نے وعدہ کیا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اور امانتوں کے اندر خیانت نہ کرو، امانت داری دکھاؤ، بھلے جس کی تمہارے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے. اس حوالے سے آقا علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا. اور امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، امانت داری دکھانا، یہ اللہ کا بھی وصف ہے، اس کو اپنانا چاہیے. اس کے اسباب سے بندہ بچے. اور اس کے جو اسباب بیان کیے گئے کہ دھوکہ دینے والی عادت، دوسروں کو نقصان پہنچانے والی عادت اور مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کو فریب کے اندر مبتلا کرنا، ان تمام اسباب سے بچے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وصف ہے. اور یہ وصف کس طرح ہے اس کو اس واقعے سے اندازہ لگائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا
وہ اپنے بچے کو لے کر کے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کی شکل اس کے باپ سے اتنی ملتی تھی کہ حضرت عمر حیران رہ گئے کہ آج تک اتنی مشابہت میں نے کوے اور کوے کے بچوں میں بھی نہیں دیکھی کہ وہ آپس میں یعنی ان کی شکل اتنی ملتی ہے کہ اتنی مشابہت تو میں نے ان میں بھی نہیں دیکھی کہ جتنی تمہارے بیٹے سے تمہاری شکل ملتی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ شخص بیان کرنے لگا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ اس بچے کو اس کی ماں نے مرنے کے بعد جنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تفصیل پوچھی کہ کیا ماجرا تھا، تو وہ شخص کہنے لگا ایک مرتبہ میں راہ خدا کے لیے جا رہا تھا، اس وقت میری جو زوجہ تھی وہ پریگننٹ تھی، اس وقت میں جا رہا تھا تو میری زوجہ نے کہا کہ میں حاملہ ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر کے اس حال میں جا رہے ہو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اس بچے کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ کو امانت دے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ اس نے بات کہی اور وہ چلا گیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے گھر پر جو ہے تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا اپنی زوجہ کے بارے میں تو لوگوں نے بتایا اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پھر میں جو ہے اس کی قبر پر گیا، ہزاروں قطار رویا۔ رات کو میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، میرے چچا کے بیٹے بھی میرے ساتھ تھے، تو جنت البقیع میں ایک قبر سے آگ دکھائی دی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی آگ کس چیز کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر دوبارہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی زوجہ کی قبر ہے جہاں ہم روزانہ آگ کو دیکھتے ہیں۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی تو بڑی نیک تھی، وہ متقیہ تھی، روزے رکھنے والی تھی، پرہیزگار تھی، نمازی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جب اس کی قبر پر پہنچا تو اس کی قبر پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک چاند سا مدنی منا مسکرا رہا تھا اور ایک غیب سے ندا دینے والے ندا دی ایھا المستودع ودیتہ ربہ، اے رب کے پاس اپنے بچے کو امانت رکھوانے والے، اس ودیت کا اپنی ودیت کو اٹھا لے، اپنی امانت کو اٹھا لے، لو استودعتک امہ، فرمایا کہ اگر تو اس کی ماں کو بھی اس کے اپنے رب کے پاس جو ہے امانت رکھ جاتا لوجدتہا، تو اس کو بھی پا لیتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ معاملہ سپرد کر کے گیا، امانت رکھ کر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس انداز میں حفاظت فرمائی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے مظہر بن جاؤ۔ تو امانت کو پورا کرنا، امانت داری دکھانا، یہ رب کا بھی وصف ہے اور آقا علیہ السلام کا عمل بھی موجود ہے، قول بھی موجود ہے۔ عمل کس طرح؟ کفار مکہ آپ کے بدترین دشمن تھے، لیکن بدترین دشمن ہونے کے باوجود بھی امانتیں وہ آپ کے پاس رکھواتے امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے اور ان کا اس قدر اعتماد تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی امانت داری کی بھی کیا شان تھی کہ اس وقت جب وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کے مکان کو گھیر لیا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کو ان تک پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ یعنی یہ آقا علیہ السلام کا امانت داری کے حوالے سے عمل بھی تھا اور قول بھی تھا آقا علیہ السلام کا۔ اور ہم اسی محبوب کریم کے غلام ہیں، بے شک ہمارا انداز بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک وصف کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امانت دار اور دیانت دار بنائے اور بد دیانتی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ عمران بھائی، امانت داری کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو تو ماشاءاللہ ہو ہی چکی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں بھی ذکر کروں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ اور فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں امانت دار ہونا چاہیے۔ پھر جیسے کہ ہمارے عبد المنیم بھائی نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ امین ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ستودہ صفات کی طرف دیکھا جائے تو انبیاء کا ایک خاص وصف نظر آتا ہے کہ جو صادق و امین ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انبیاء کے اقوال کو ذکر فرمایا انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف جو ہے وہ امانت دار رسول ہوں جو بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح اسلام کی صادق الوعد کے الفاظ بھی ہیں انبیاء کرام کی شان میں کہ وعدوں کو سچا کرنے والے، پورا کرنے والے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد دیکھی جائے تو امانت داری پر اسلام کی بنیاد ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے، وہ صادق و امین تھے۔ اسی طرح پھر انبیاء تک وحی آتی تھی، وہ صدق و امانت کے ساتھ وحی کو آگے پہنچاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا دور رسالت آیا، آپ نے جو ہے وہ صدق و وعد کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ ہم تک جو ہے اسلامی احکامات کو پہنچایا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور آیا، پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا۔ ان سارے ادوار کے اندر دیکھا جائے
تو ایک بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ سارے ہی ہمیں صادق و امین نظر آتے ہیں. اللہ والے صادق و امین، اللہ والے صادق و امین نظر آتے ہیں. اگر آج ہم بھی اس وصف کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اسلامی معاشرہ بھی بن جائے گا، ہمارے گھر کے اندر امن و سکون بھی پیدا ہوگا. سبحان اللہ. بڑے بڑے پیارے مدنی پھول، بڑی جامع، مختصر اور انتہائی جامع ترین گفتگو کی ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی نے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے. اور وعدہ پورا کرنا ہے، وہی وعدہ پورا کرنا ہے جس وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہمیں دین اسلام نے دیا ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کیا ہوا ہے جو اسلام یا روح اسلام کے خلاف ہے تو اس کا پاس کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ایسا تو وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے، ایسا تو قول اقرار نہیں کرنا چاہیے جو اسلام اور روح اسلام کے خلاف ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ ایک ضروری وضاحت تھی. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہم جس پروسپیکٹو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم جس محبت کی بات کر رہے ہیں، وہ محبت وہی ہے جو محبت اسلام نے رکھنے کا حکم دیا ہے. ہم جس وعدے کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ وعدہ وہی ہے جس کو اسلام نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اور ہم جس بات کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بات وہی ہے جس کو اسلام نے پورا کرنے کا کہا ہے. وہ باتیں، وہ وعدے، وہ قول، وہ اقرار جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں یا جن کی اسلام مذمت کرتا ہے یا جن کی اسلام کے اندر پذیرائی گنجائش نہیں ہے، وہ ہماری گفتگو کے اندر، اس گفتگو کے اندر شامل نہیں ہوتے. اور ویسے بھی بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے میں کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. تو صحیح وعدہ اگر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا ہونا چاہیے. اور اگر ان کی خلاف ورزی ہے تو پھر اس وعدے کو، اس قول کو، اس اقرار کو پورا نہیں کیا جائے گا، ورنہ دنیا میں بھی بربادی ہوتی ہے، عزت بھی خراب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روٹھ گیا تو آخرت کی بربادی الگ ہاتھ آئے گی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ہم ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں، فیضان قفل مدینہ. آئیے آج بھی شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آئیے اب ہم شہر اور گاؤں کے اشارے سیکھتے ہیں. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں. آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہر، 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 عمارات، 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 لفٹ، 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 گلی، 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 فٹ پاتھ، فٹ پاتھ، فٹ پاتھ، بس اسٹاپ، بس اسٹاپ،
بس اسٹاپ، اسٹیشن، 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 بازار، 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 دکان، 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 ڈاک خانہ، ڈاک خانہ، ڈاک خانہ، تھانہ، 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 کھیت، 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 گاؤں، 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 سڑک، 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 درخت، 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 گھوڑا گاڑی، گھوڑا گاڑی، گھوڑا گاڑی، کار، 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 ریل گاڑی، ریل گاڑی، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، ہوائی جہاز، ہوائی جہاز، کشتی، 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 پک اپ، پک اپ، پک اپ، ٹرک، 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 بس، 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 سائیکل، 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 ہیلی کاپٹر، ہیلی کاپٹر، ہیلی کاپٹر۔ امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے۔ آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہر، عمارات، لفٹ، گلی، فٹ پاتھ، بس اسٹاپ، اسٹیشن، بازار، دکان، ڈاک خانہ، تھانہ، کھیت،
गांव, सड़क, दरख्त, घोड़ा गाड़ी, कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कश्ती, पिकअप, ट्रक, बस, साइकिल, हेलीकॉप्टर। जो इशारे अब तक हमने सीखे, आइए अब उन्हीं इशारों को बगैर वीडियो और बगैर तरतीब के दोहराते हैं। खेत, फुटपाथ, कश्ती, कार, बाजार, बस, बस स्टॉप, सड़क, ट्रक, पिकअप, गली, हवाई जहाज, लिफ्ट, शहर, गांव, डाक खाना, हेलीकॉप्टर, स्टेशन, थाना, दरख्त, इमारत, रेलगाड़ी, दुकान, साइकिल, घोड़ा गाड़ी। आइए इन इशारों को अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में शामिल करने की नियत करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हमारे स्टूडियो में आप देख रहे थे, हम भी कोशिश कर रहे थे, आपको दिखाया है। हमारे डायरेक्टर साहब में जामी रजा हैं हमारे, माशाल्लाह, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। और जहाँ तक हमारे कैमरामैन भी कोशिश कर रहे थे, हसनैन भाई और यूसुफ भाई, मैंने हिसाब लगाया कि सबसे ज़्यादा यूसुफ भाई के इशारे परफेक्ट जा रहे थे। यूसुफ भाई का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा। यूसुफ भाई क्यों इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? अच्छी नीयत एक ये भी है कि बसा औकात हम भी बयानात वगैरह के लिए जाते हैं जी। तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का बाकायदा एक शोबा है जी, जो इन खुसूसी इस्लामी भाइयों के अंदर नेकी की दावत को आम करता है जी। अच्छा, जब इन लोगों से इनकी साइन लैंग्वेज में बात की जाए ना, अल्लाह अल्लाह, तो ये बड़े खुश होते हैं। ऐसी बात। तो इन लोगों के दिलजोई की नीयत से भी मैंने ये सीखा। और वैसे भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का ये हमें एक सीख है कि आप इशारों की ज़बान में गुफ्तगू करने की आदत करें, क्योंकि हर वर्ड का जो आज हम ज़बान से अदा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कल उसका हिसाब देना होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसे सीखें। और फिर साथ ही साथ इसमें यह भी एक चीज़, ज़बान की नेमत पर यह भी हमें एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की हमारे पास नेमत है कि हम जो चीज़ किसी को समझाना चाहें उसे आसानी किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बतला सकते हैं। इन इस्लामी भाइयों को कि जिनके पास ये नेमत नहीं हुआ करती, बोलने की ताकत उनके पास नहीं हुआ करती, कितना मुश्किल होता है
ان کو اپنی زندگی بسر کرنا، کسی کو اپنی بات انڈرسٹینڈ کرنا، درخت بتانا ہے تو باقاعدہ اس کا اشارہ کرنا ہے، آپ نے اگر سڑک بتانی ہے تو اس کا اشارہ کر کے بتانا ہے، فٹ پاتھ بتانی ہے تو اس کا اشارہ کر کے بتانا ہے، جہاز بتانا ہے تو اس کا اشارہ کر کے بتانا ہے. تو یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہیں. بسا اوقات انسان جو ہے وہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے، پیسہ نہیں ہے میرے پاس، جو ہے وہ یہ نعمت نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے. ذرا غور تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے ہمیں کان عطا کیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پیر عطا کیے. یہ رب کی کیا کم نعمتیں ہیں. اگر ہمیں دنیا کی بہت ساری نعمتیں مل جاتی، بہت سارا پیسہ مل جاتا، اگر آنکھیں نہ ہوتی، کان نہ ہوتے، زبان نہ ہوتی، تو پھر اس پیسوں کا ہم کیا کرتے؟ اس پیسوں کو ہم کہاں خرچ کرتے؟ خرچ تو بندہ پھر بھی کر لیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کی زندگی میں اس کی باڈی کے اندر کمپلیٹ نہ ہو تو وہ احساس محرومی کا ہی شکار رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر جو ہے وہ انسان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کی نعمت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. عرفان بھائی، موضوع پر آخری مدنی پھول آج کے آپ کے. سلمان بھائی، خلق خدا کے ساتھ معاملے میں دیانتداری کا، امانت داری کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، اور اب ہم گفتگو کے اس مرحلے میں ہیں کہ دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، تو اختصار کے ساتھ فقط چند ایک مثالیں پیش کر کے جو ہے وہ اختتامی مراحل کی جانب جائیں گے. ہم تمام مخلوق کی امانت کو ادا کرنا، اس میں بہت سے امور داخل ہیں. لوگوں کے یوں بیان نہ کرنا، حکام کا عوام کے ساتھ عدل کرنا، علماء کا عوام کے ساتھ عدل کرنا، بئی معنی کہ ان کی صحیح طور پر رہنمائی کرنا، ان کو مس گائیڈ نہ کرنا، مس یوز نہ کرنا. اسی طرح سے تعصب کے اینک کے بغیر اعتقادی مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا. اسی طرح سے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنا بیوی کے لیے لازم ہے، اور جس شخص کا گھر میں آنا اسے ناپسند ہو اس کو نہ آنے دے. تاجر جو ہے وہ ذخیرہ اندوسی نہ کریں. اسی طرح سے بلیک مارکیٹ نہ کریں، نقلی دوائیں بنا کر لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ نہ کریں. اسی طرح سے ٹیکس نہ بچائیں، اسمگلنگ کر کے کسٹم ڈیوٹی نہ بچائیں. تو اس طرح سے اگر ہم گہری نظر سے جائزہ لیں تو ہمارے پورے معاشرے میں خیانت کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور ہر شخص اس نیٹ ورک میں جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو جو بھی خائنین ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، ماضی میں کرتے رہے ہیں یا اب کر رہے ہیں، اس سے توبہ کریں، اور فقط اس آیت کو اپنے سامنے رکھے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ بے شک اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ رحمت فرمایا. آپ نے جو یہ جعلی دعاؤں کی بات کی ہے، دوائیاں جو بیچ رہے ہیں، مجھے ایک شخص نے بتایا، یوسف بھائی، کہ میڈیکل سٹور سے ٹیکہ لیا، بچے کو ٹیکہ لگایا، بچہ ٹیکہ لگتے ہی مر گیا. اللہ محفوظ فرمائے. اس شعبے میں تو وہ ہوا بعد میں گہرائی میں جائے نا جی تو بلڈ تک اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے. اب سوچیں کہ بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس وقت اس بلڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بھی اگر ملاوٹ کر کے آج چند پیسے کما رہے ہو، یار یہ کسی کی زندگی کے ساتھ، اس کے پورے خاندان کے ساتھ اگر ایک فرد کی موت واقع ہوتی ہے تو پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ڈرا دینے کے لیے کافی ہے، اور ہمیں رزق حلال کمانے کے اندر جسے کہا جائے ترغیباً اس حدیث پاک کو اگر لے لیا جائے تو بندہ کبھی جو ہے وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے تو 40 دن کے عمل اس کے مقبول نہیں ہوتے. اللہ محفوظ فرمائے. ایسے کام نہ کریں، خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، دوائیوں میں نہ کھانے کی اشیاء میں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اچھی باتیں سیکھیں، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار کو اپنائیں. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے عرفان بھائی کے ہونے والے بچوں کی نانی جو ہیں یہ بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے. اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیماروں کے حق میں قبول فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام بڑھتے ہیں. 2 اشعار صلاۃ والسلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے،
حبیب داور راہ میں حبیب داور تم سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلا تو ساتھ